شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک ڈھول نہیں بجیں گے، شادی تب تک شادی نہیں کہلاتی جب تک شہنائیاں نہیں بجیں گی، شادی تب تک شادی نہیں، ہماری نظروں میں، اس معاشرے کی نظروں میں شادی تب تک شادی نہیں ہوتی جب تک ناچے گے نہیں اس میں، کئی کئی دن محلے والوں کی جب تک نیندیں حرام کر کے نہیں رکھیں گے اس وقت تک شادی ہے کو ہم شادی نہیں کہہ سکتے۔ ان غلط رسومات نے، غلط حرکات نے اسلام کی اقدار کا، شرعی اقدار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور ہمارے اپنے ہی ہاتھوں ہوا، اور نوبت اس بات تک پہنچی کہ اگر اس دور میں، اس پرفتن دور میں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جس نے اس پرفتن دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب ایسی خرافات اور ایسی غلط رسومات کے درمیان کوئی اگر اللہ کا بندہ جس پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہوا ہو اور وہ اپنی شادی اور نکاح سنت کے طریقے کے پر کرتا ہے، یعنی اس کی شادی میں نہ کوئی ڈھول بجتا ہے نہ شہنائیاں بجتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ محفل میلاد ہوتی ہے، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اور سنت کے مطابق مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو لوگ اس پر مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ جب ایک نئی چیز لوگوں کے سامنے آئے نا پھر وہ عجیب نظر آتی ہے، حالانکہ یہ چیز نئی نہیں تھی، اصل جو ہماری چیز تھی یہی تھی، اصل جو ہمارا طریقہ تھا یہی تھا۔ کوئی ثابت کرتا ہے سیدہ کائنات کی شادی مبارک، حسنین کریمین کی شادی مبارک، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے شادیاں کی اور اسی ازدواجی رشتے سے منسلک ہوئے، کسی میں کوئی ایک ثابت کر دے، کوئی ایسی خرافات ہوئی ہو تو عزیزان محترم یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو جب نہیں ملیں گی، ہم نے جب ان چیزوں کو پروموٹ کیا اور ان غلط رسومات کو لے آئے، اب ہمیں یہ شادی عجیب لگتی ہے کہ نکاح کی سنت میں محفل میلاد کیسے ہو، نکاح کی سنت میں تلاوت قرآن کیسے ہو، نکاح کی سنت میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کیسے ہوں، نکاح کی صورت میں یا رسول اللہ کے نعرے کیسے لگا سکتے ہیں؟ اب یہ چیزیں ہمیں نہیں نظر آتی ہیں۔ تو خدا کے لیے عزیزان محترم جب ہم اسلام سے منہ موڑیں گے، ان دین سے منہ موڑیں گے، پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا پھر وہ شادی زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی، پھر چند ہی مہینے گزرنے کے بعد خود حال پوچھ لیجئے کہ گھر کا کیا حال ہوتا ہے، کیا کیا برکات نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور کیا حشر ہوتا ہے گھر کا۔ تو ان چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ تو میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے جس کو پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ جملے میرے غور سے سماعت فرمائیے، میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے جس کو پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اس بیٹی کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے جب یہ عالم دیکھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک بیٹی کو پالے گا میں اسے پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا، میں اسے جنت لے جاؤں گا۔ اب وہ عرب لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو بیٹیوں کو عزت ملی تو پھر ہر اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے۔ عزیزان محترم پھر ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس ماں کو پہلے گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں بیچ دیا کرتا تھا، زمانہ یہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماں کو جو عزت عطا فرمائی، میرے آقا نے فرمایا آسمان یہ جو جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، لیکن میں نے کھینچ کر ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا ہے اسے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جس ماں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی عزت بخشی ہو، حق یہ بنتا ہے ہر ماں کو میلاد منانا چاہیے۔ عزیزان محترم ہر اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جس کو پہلے ڈنڈے مار کر لوگ منڈی میں لا کر بیچ دیا کرتے تھے، لیکن قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
اس فرمان پر فرمایا جس نے باپ کو راضی کیا سمجھ لو اس نے رب کو راضی کر لیا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے نوجوانوں، اگر ساری رات بھی میلاد مناتے رہے اور ماں باپ ناراض رہے تو سمجھ لینا تم نے کچھ نہیں کمایا، کچھ حاصل نہیں کیا۔ جب تک والدین کو راضی نہ کرو گے اس وقت تک تمہارے یہ اعمال کرنا بیکار ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں ساری زندگی ساری رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگاتا رہوں اور ان کا میلاد مناتا رہوں ساری رات، تو پھر یاد رکھنا تمہارے والدین اگر ناراض ہیں تو پھر اس کا تمہیں کوئی ثواب نہیں ملنا۔ پہلے ان کو راضی کرو، پہلے ان کو راضی کرو۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، میلاد ہر اس غریب کو منانا چاہیے جس غریب کو پہلے بھینس بکری کی طرح منڈی میں لا کے بیچ دیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کالے رنگ کے حبشی غلام کو اپنے سینے سے لگا کر بتایا کہ غلاموں کی کیا قدر و منزلت ہے، غلاموں کی کیا قدر و منزلت ہے۔ جس اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہوں تو عزیزان محترم حق یہ بنتا ہے صبح بھی سرکار کا میلاد ہو، شام بھی سرکار کا میلاد ہو۔ نہ ہم 12 ربیع الاول کا انتظار کریں نہ اس ماہ مقدس کا، اس میں تو اور زیادہ ہونا چاہیے، وگرنہ سالہ سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے